موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، اپنی جان پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ چاہیں آپ جائیں اس کو غسل دیجیے اور اس کا جنازہ پڑھانے اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بھی بہت زیادہ ہوں وہ آ کر اس کا جنازہ پڑھ لے۔ جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے فرمایا، اس کو آپ دفن کیجئے تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ عطا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں، ایک ولی کی موت آ گئی ہے، جو چاہے میرے گناہ بخشے جائیں، جا کر جنازہ پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچان کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی بدکار ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا دھکے مار کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑا حیران ہوئے، تو وہی اور مجھے کہا گیا ہے کہ ولیوں میں سے ولی کی موت آ گئی ہے، جائیں جنازہ پڑھیں، یہ تو وہ بدکار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اور یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کو موت آنے لگی، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، یا اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دیدار ہوتا تو دلداری کرتا، میری ماں ہوتی تو غمخواری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی تو خدمت کرتی۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، اور اے اللہ، اس نے اپنے آپ کو دیکھا تنہا ہوں، اکیلا ہوں اور دل ٹوٹا ہوا ہے، اور گھر سے اس کو دھتکار دیا گیا ہے۔ اس وقت اس نے یہ کہا، اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت اللہ سے یہ ہم کلامی کی، اللہ، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غم خوار نہیں، میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں، اے اللہ۔ اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا، الہی، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گناہ گاری سہی، تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں ہوا ہوں نا، بندہ تو ہوں نا تیرا ہی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے بندہ ہوں، اپنے دیش سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے۔ اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کی خزانوں میں کمی آ جائے گی، اللہ، میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، اور اے میرے اللہ، میری کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سوائے آپ کے، اے اللہ، آپ میرے اوپر مدد کر دیجیے، اے میری امید جو آپ کے ساتھ ہے، اس کو ناکام نہ کیجیے، توڑیے گا نہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ بات مجھے سچتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور ذلت کے ساتھ پکارتا رہا؟ میں اس کی دعاؤں
کو رد کر دیتا۔ اس نے میری صفات کا مجھے واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہوزاری کی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی کر رہا تھا، اگر وہ کر رہا تھا اس ساری زمین کے گناہ گاروں کی معافی کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، تو میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ آپ کتنے مہربان ہیں۔ ایک بندے کی فریاد آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں سارے جہان کے خطا کاروں کو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا، اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں۔ جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا دوست میں ہوتا ہوں۔ جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اس کا پرسان حال میں ہوتا ہوں۔ اور جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ جب پروردگار اتنے مہربان ہیں، بندے پر ترس کھا لیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اپنی فریاد، اپنی دل کی بات اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کیوں نہیں روتے ہیں؟ ان الفاظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، اس کے بعد اپنی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔